الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہمارا موضوع ہے جنات چمٹنے کے اسباب، کہ جنات کیوں چمٹتے ہیں۔ اکثر آپ حضرات مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ جنات لوگوں کے ساتھ کیوں آ جاتے ہیں، کیوں چمٹتے ہیں، کیوں انہیں پریشان کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اس نوع کے اسباب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جنوں کی دشمنی اور انتقام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً کسی انسان نے ان کو تکلیف پہنچائی یا ان کو شبہ ہو جاتا ہے کہ انسان ان کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہے۔ کبھی انسان کے کسی جن پر یا کسی چیز پر پیشاب کر دینے سے، کبھی گرم پانی ڈال دینے سے، کبھی کسی جن کو مار ڈالنے کے باعث ہوتا ہے۔ انسان اگرچہ ایسی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، جنوں میں چونکہ جہالت اور ظلم کی صفت ہوتی ہے، اس لیے وہ بدلے سے بڑھ کر انتقام پر اتر آتے ہیں۔ تو آج وہ اسباب آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ان اسباب کو ذکر کرنے سے پہلے جن کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا ہے، ذکر کرنے سے پہلے آپ سب حضرات سے یہ عرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور آل پہ گھنٹی دبانی ہے اور شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کی اور میری معروضات کو جو سنے گا آپ کی وجہ سے سنے گا، اور جس طرح مجھے اجر ملے گا اسی طرح جو ہے آپ حضرات کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنوں کے اندر جہالت اور ظلم کی صفت ہوتی ہے، اس لیے وہ بدلے سے بڑھ کر جو ہے کبھی کبھی انتقام پر اتر آتے ہیں، اور جن کے اثرات چار طرح کے ہیں۔ کلی طور پر یہ اثر ہوتا ہے، کلی اثر، کہ جن پورے انسانی جسم پر حاوی اور اس کی وجہ سے جسمانی کھچاؤ اور دباؤ اور تناؤ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے جسم کے اندر۔ اور دوسری جزئی، یعنی انسان کے جسم کو جزوی طور پہ یہ جن متاثر کرتا ہے، کہ جس طرح کسی ایک عضو پر انسان کی کلائی کو پکڑ لیا، کلائی میں درد ہے، اسی طرح کسی آدمی کے گلے کو پکڑ لیا، باتیں نہیں کر سکتا، کسی آدمی کے معدے کو پکڑ لیا، اس کے معدے میں درد ہے۔ بہت سارے میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں کہ جن کے صرف بازو میں درد ہے، بس بازو درد کر رہا ہے، پھٹ رہا ہے، اور ڈاکٹر حضرات ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ جس طرح ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور اپنے بیٹے کو لے کے آئے، یا بھائی تھا ان کا، تو اس کے ہاتھ اس طرح یہ مٹھیاں بند تھی۔ یہ 6-7 سال پہلے کا واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مٹھیاں اس کی بند تھی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس کی بند تھی۔ تو میں نے اسے دیکھا، اب حساب کتاب کے اندر دیکھنے کے اندر جو علامات تھی وہ تو جنات آتے تھے، مگر میں نے بھی چونکہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، میں بھی پریشان ہوا کہ اس کے ہاتھ کیوں بند ہیں۔
اور ہاتھ کیسے بند ہو گئے؟ اب وہ جو جن تھا اس نے صرف جزوی طور پہ جو اس کے ہاتھوں کو متاثر کیا ہوا تھا، اور 3 سال سے اس کے ہاتھ یہ بند تھے۔ اسی طرح آیا میرے پاس ادھر رقیہ شریعہ میں بیٹھا، میں اللہ کو قرآن، آپ حضرات کو معلوم ہے، جن حضرات کو نہیں معلوم جو آج نئے آئے ہیں، تو ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پڑھتا ہوں اسپیکر پہ، اور سب بیٹھ کے جو ہے اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، اور یہ علاج ہے، شرعی علاج ہے، جو اللہ کے کلام سے علاج ہے، تو قرآن کو بیٹھ کے سب سنتے ہیں۔ تو میں نے اس بچے سے کہا کہ آپ بھی بیٹھ جاؤ، اللہ کا کلام سنو۔ تو میں نے ذرا پڑھتے ہوئے کلام کے اندر اس پہ زیادہ توجہ دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ کی یہ 3 انگلیاں کھل گئیں، مگر یہ اس طرح انگوٹھا اور یہ جو ساتھ والی انگوٹھے کی انگلی ہوتی ہے، یہ ساتھ اس طرح چمٹ گئی تھی، جڑ گئی تھی گوشت آپس میں، کیونکہ 3 سال بڑا عرصہ ہے۔ تو جب اللہ کا کلام پڑھا تو اللہ کے کلام کا اثر یہ ہوا کہ اس کی اس طرح 3 انگلیاں کھل گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ جنات ہیں، ابھی تو مجھے پختہ یقین ہو گیا۔ تو ادھر سے رقیہ شریعہ ختم ہوا، چلے گئے، میں نے کچھ تعویذات دیے، کچھ وظائف ان کو اللہ کا کلام بتایا، وہ چلے گئے۔ اور جو ہی سیٹھی مسجد کے پاس پہنچے، بہت خوش ہوئے تھے، خوشی کے عالم میں تھے۔ میں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، تسلی دی۔ تو سیٹھی مسجد کے پاس تک پہنچے تو پھر مجھے فون کیا، جی ابھی ہاتھ پھر بند ہو گئے۔ میں نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو مرض کی تشخیص ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ جنات۔ پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ نوجوان میرے پاس آتا رہا، اسے ہم رقیہ شریعہ کے اندر بٹھاتے رہے، دم کرتے رہے، ساتھ تعویذات بھی کچھ پینے کے لیے بھی دیے، ایک آدھ پاس رکھنے کے لیے بھی اللہ کا کلام لکھ کے دیا بطور برکت کے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ شفا تو اللہ دیتے ہیں، نہ کوئی تویزوں والا شفا دے سکتا ہے، نہ کوئی دموں والا شفا دے سکتا ہے، نہ تویز شفا دے سکتے ہیں، شفا تو میرا رب دیتا ہے۔ اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات جزوی طور پہ یہ جنات جو ہے انسان کو متاثر کرتے ہیں، جیسا کہ آج ہی میرے پاس ایک مستورات کو لایا گیا، اس کا سر پھٹ رہا تھا، سر میں درد تھا اور بہت زیادہ درد تھا، اور وہ سر کو پکڑے ہوئی تھی، چیخیں مار رہی تھی، چلا رہی تھی، میرا سر پھٹ رہا ہے، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا آنکھیں بند کرو، ہاتھ بند کرو، آنکھیں ہاتھ بند کیے۔ 2 بندوں نے اسے پکڑا۔ میں نے کہا کہ اگر مسلمان ہو اسلام کر کے مجھ سے بات کرو، غیر مسلموں سے بات کرو۔ تو اس نے مجھ سے بات نہ کی۔ میں نے کہا اگر بات نہیں کرتے ہو تو میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ جب اس نے مجھ سے بات نہ کی تو میں نے اللہ کا کلام شروع کر دیا۔ تو سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت میں نے شروع کی، اور پھر سورہ بقرہ کے آخری رکوع سورہ بقرہ شروع کی، اور سورہ بقرہ کے بعد آیت الکرسی جو ہی شروع کی، اور وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پہ جو ہی میں اس کو بار بار پڑھ رہا تھا، تکرار کر رہا تھا، تو وہ چلا کے بولنے لگا کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، تجھے کہتا ہوں کہ اور نہ پڑھو۔ میں نے کہا اچھا، میں تو قرآن پڑھنا بند نہیں کرتا۔ تو اب جو پاس ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ ہاں جنات ہی ہیں۔ تو پھر ان کو نکالا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پوچھا ابھی سر میں درد ہے؟ کہا نہیں ہے جی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو صرف سر کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی جزوی طور پہ اس کے معدے کو متاثر کیا ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کمر میں درد ہوتا ہے، بعض ایسے صرف ٹانگ میں درد ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، ٹیسٹ کرواتے ہیں کوئی بیماری نہیں، اور دوائیں کھا 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 کے ان بیچاروں کا معدہ ہی برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک ہوتے ہیں کہ کلی طور پر جسم متاثر ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ جزوی طور پہ جو ہے جسم متاثر ہوتا ہے، اور تیسری جو ہے وہ دائمی اثر کے جن کا اثر جو ہے
جسم میں طویل زمانہ تک جو ہے رہے، یعنی کافی زمانے سے اثر ہے۔ اور چوتھی جو ہے کہ عارضی اثر کے چند منٹوں سے زیادہ جو ہے اثر نہ ہو، جس طرح شیطانی خواب ہے اور پریشان کن جو ہے نفسیاتی کشمکش، اس طرح کی بھی ہوتے ہیں کہ بس کچھ سیکنڈ کا دورہ آتا ہے، بس اس کے بعد ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے یہ 4 طرح کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ 4 طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور ابھی جو ہے جنات انسان کے جسم میں داخل ہونے کی جو وجوہات ہیں ان کو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں کہ انسانوں کو یہ جن چمٹنے کے اسباب کو مختصر طور پہ جو ہے اس طرح میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا نمبر کہ جن کے کسی انسانی عورت پر عاشق ہو جانے سے، عاشق ہو جائے، کسی انسانی عورت پہ جن عاشق ہو جائے، یا کسی جن عورت کے کسی انسان مرد پر عاشق ہو جانے کی وجہ سے، یہ پہلی وجہ ہے۔ اور دوسرا، انسان کی طرف سے جنوں پہ گرم پانی ڈال دیا، یا جو ہے کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگائی اور جن پہ آ کے جو ہے پڑ گیا یہ، ٹھیک ہے، یا کسی زیادتی کے نتیجے میں کسی بل میں پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے، یا کسی بھی زیادتی کے نتیجے میں جن جو ہے زخمی ہو گیا، جن کا بچہ مارے گیا، یا جن خود جو ہے زخمی ہو گئے، تو زیادتی کے نتیجے میں جنات آ جاتے ہیں۔ اور تیسری جو وجہ ہے کہ بلا کسی سبب کے جنات جو ہے انسان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ اس طرح جن کا انسان کے اوپر مسلط ہونا یہ کسی شرعی حکم کی مخالفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کل رواج ہے، اگر کوئی جو عزیز و قارب میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جو عورت بھی آتی ہے تو آگے عورتیں انتظار میں ہوتی ہیں کہ یہ ابھی بڑا اچھا بیان کرے گی، یہ کرے گی، ایسی ایسی آوازیں جو جاہلیت کی طرح کستی ہیں عورتیں، اور اپنا گربان پھاڑتی ہیں، اپنے آپ کو مارتی ہیں، اس طرح کی جو ہے طریقے کرتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی جنات آ جاتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ جو علماء نے لکھی ہے کہ جادو کے ذریعے، بہرحال کسی صورت میں بھی ہو، یہ جن خبیث جو ہے موقع پا کے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ اور آئندہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کہ اگر محبت سے ہوں تو ان کی کیا علامت ہوگی، اور اگر زیادتی کے نتیجے میں ہو یا کسی شرعی حکم کی مخالفت کی وجہ سے یا جادو کے ساتھ ان کی علامات کیا ہوگی، انشاءاللہ پھر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان شیاطین سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔